بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آستانہ پروگرام کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ویورز، پچھلا پارٹ جو ہم نے سنگیت سمراٹ تانسین پہ کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا پارٹ ہندوستان کی مشہور و معروف روحانی شخصیت، صوفی بزرگ، عظیم بلند پایا، وقت کے غوث زماں اور تانسین کے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ پہ کریں گے، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کیسے اس عظیم روحانی شخصیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور کیسے اور کن کن عظیم روحانی شخصیتوں سے علم دین اور روحانی مدارج کی تکمیل کے بعد خلق خدا کی مدد اور فیض پہنچانے کے لیے عظیم ڈیوٹی پر فائز ہوئے۔ ویورز، تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریسرچ ٹیم کے اہم ممبر قریشی صاحب، اور ان سے حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ کی باکمال ہستی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم قریشی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ تو سر، اب آپ ہمیں مشہور سنگیت سمراٹ تانسین کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ کی باکمال ہستی کے بارے میں ہمارے ویورز کے علم میں اضافہ فرمائیں۔ جی سر۔ حضرت شاہ محمد غوث کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب جواہر خمسہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ سے متعلق بیشتر معلومات صرف آپ کی کتب سے ہی ملتی ہیں، باقی ان کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن کا اور کوئی ریسورس نہیں ہے۔ آپ کے جو پردادا تھے حضرت معین الدین قتال نام تھا، جو ہندوستان تشریف لائے تھے۔ قتال ان کو کہا جاتا تھا نفس کشی کی وجہ سے، کہ انہوں نے نفس پر اتنا مجاہدہ کیا تھا اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے کہ انہیں کہا جاتا ہے قتال، اور ان کا انتقال ہوا تھا جونپور میں۔ اپنی کتاب اوراد غوثیہ میں حضرت شاہ محمد غوث لکھتے ہیں کہ آپ 7 رجب بروز جمعہ وقت نماز پیشین یعنی فجر کے وقت 907 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس فقیر نے 7 سال کی عمر میں راہ طریقت میں قدم رکھا، 9 سال کی عمر میں معرفت حاصل کی، 15 سال کی عمر میں رہنمائی کرنا شروع کی، اور 22 سال کی عمر میں روحانی معراج ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں طالبان طریقت کو رنگ میں رنگنا شروع کیا، 33 سال کی عمر میں مرجع خاص و عام ہو گئے اور مقتدا و پیشوا بن گئے، اور 40 سال کی عمر میں بادشاہوں سے اختلاف ہوا، سفر کیا اور گجرات آ گئے، اور جس وقت یہ تحریر کی اوراد غوثیہ میں اس وقت عمر 43 سال تھی۔ آپ مناقب غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ آپ روزانہ پردادا کے مزار پر جاتے، ایک دن رات وہیں سو گئے تو صبح بشارت ہوئی کہ بابا محمد جاؤ اور صدیقی سے فیض حاصل کرو، اور جو انعام اس کے پاس جمع ہیں ان کا ظہور کرو۔ آپ فوراً جونپور سے گور آئے اور حضرت شاہ ابو الفتح ہدایت اللہ سرمست، جنہیں خواجہ سرمست بھی کہا جاتا تھا، ان سے فیض پایا۔ پھر کانودر سے آگے ایک شہر کے قریب ایک پہاڑ پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ خوب آئے اور بر وقت آئے، میں منتظر تھا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام غوثیت بخشا اور اب میری دنیاوی عمر پوری ہوئی۔ حکم ہوا تھا کہ فلاں وقت اس شکل کا ایک مرد آئے گا، اس کو درجہ غوثیت سونپ کر دنیا سے عالم بقا کی طرف آ جاؤ۔ الحمدللہ کہ رب نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا۔ اگلے دن وہ بزرگ سجدے کی حالت میں پردہ فرما گئے۔ وہیں غار میں کفن وغیرہ کا انتظام تھا۔ آپ نے درویش کو سپرد خاک کیا اور واپس شاہ ابو الفتح کے پاس آ گئے۔ انہوں نے حضرت حاجی حمید الدین کے پاس سہارنپور بھیج دیا۔ آپ حاجی حمید الدین سے ملے تو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت سرمست سے اس کا جواب لے کر آؤ۔ آپ واپس گئے اور خواجہ سرمست کو خط دکھایا اور ان کا جواب لے کر واپس حاجی حمید الدین کے پاس پہنچے تو انہوں نے چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے خادم کو پوچھا یعنی کہ شیخ احمد، اس بچے کو پہچانتے ہو؟ پھر خود ہی فرمایا کہ یہ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ بہت خوب سر، بہت خوب، لاجواب۔ اس کی تفصیل انہوں نے اس طرح بتائی
کہ حضرت حاجی حمید الدین 160 سال کی عمر میں مدینہ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اتنی عمر ہو گئی، نہ اولاد اور نہ کوئی مرید، اور اس کے بعد پھر وہاں سو گئے۔ تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ تھا جن پر ایک ایک صوفی کی شبیہ تھی۔ یہ تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صاحب کو دیں کہ غم نہ کرو، یہ 2 صوفی اللہ کی طرف سے تمہیں سونپے گئے، ان سے قیامت تک تمہارا سلسلہ چلے گا۔ حاجی صاحب حکم کے مطابق سہارنپور آئے اور اس مقام سے نہیں ہلے جب تک حضرت شاہ محمد غوث اپنے بھائی شیخ پھول کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آئے۔ پھر حاجی صاحب نے دونوں بھائیوں کو سلسلہ شتاریہ میں بیعت کر لیا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ۔ آپ نے حضرت شاہ محمد کی ڈیوٹی کوہستان چنار میں لگائی اور شیخ پھول کو بھی ان کے ساتھ کر دیا، اور کچھ سال کے بعد خوب فیض اور خرقہ خلافت عطا کیا۔ اس وقت تک آپ 23 سال کے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ شتاری کا خرقہ خلافت چند سال کے بعد ملا۔ پھر آپ کو واپس گوالیار آنے کا باطنی حکم ہوا اور یہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ لنگر بہت وسیع تھا، ہر مسافر آپ کے پاس 3 دن مہمان رہتا۔ کوئی بھی شخص جو گوالیار آتا تو آپ کی طرف سے اعلان تھا کہ وہ 3 دن آپ کے پاس مہمان رہے گا۔ ایک دن اس علاقے میں حضرت خواجہ خانون رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں مہمان بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ حضرت شاہ محمد جلال میں آئے اور اپنے 4 جنات کو حکم دیا کہ خواجہ خانون کو جس پتھر پر وہ اس وقت بیٹھے ہیں اس پتھر سمیت لے کر ان کو میرے پاس آ جاؤ۔ سر بہت خوب، سر بہت خوب، لاجواب۔ جن فوراً گئے لیکن پتھر نہ اٹھا سکے۔ خواجہ صاحب نے کہا کیوں فقیر کو تنگ کرتے ہو؟ تو جنات نے عرض کی کہ جناب ہم شاہ صاحب کے حکم کے غلام ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ جاؤ اور شاہ محمد غوث کو تخت سمیت اٹھا کر لے آؤ۔ جنات فوری گئے اور شاہ صاحب کو ماں تخت حاضر کر دیا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ۔ شاہ محمد غوث بہت حیران ہوئے اور معذرت کی کہ علم نہ تھا کہ آپ شاہ ولایت ہیں، وگرنہ ایسا حکم ہرگز نہ دیتا۔ خواجہ صاحب مسکرائے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، دوستوں کی ملاقات چھیڑ چھاڑ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ بے شک سر، بے شک۔ شاہ صاحب کے تخت پر کچھ کتابیں وغیرہ رکھی تھیں اور کچھ لکھنے کا سامان تھا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بے خیالی میں شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے بھی کہا اچھا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ شاہ صاحب نے کتاب اٹھائی تو سارے پنے سفید ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے سراسیمہ ہو کر خواجہ صاحب کو دیکھا تو خواجہ خانون مسکرائے اور کہا کہ ان پنوں میں کچھ نہیں، سب کچھ تجھ میں ہے۔ یہ جملہ خواجہ خانون نے 3 بار دہرایا اور حضرت شاہ محمد غوث کاملین میں سے ہو گئے۔ سر بہت خوب، سر بہت خوب، لاجواب۔ آپ کو غوثیت کا مقام اس طرح ملا کہ ایک دن مجاہدوں کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ غوث وقت کا مقام تمہیں عطا کیا گیا۔ یہ ارشاد سن کر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کاش آپ دونوں ہستیوں کے تو فعل دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جاتا۔ تو دونوں نے حضرت شاہ محمد کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو غوث الوقت ہے۔ تو یہ تھا واقعہ آپ کی غوثیت کا اور آپ کو درجات ملنے کا۔ جی سر، بہت خوب کہا آپ نے۔ اسلام کی حقیقی روحانی تعلیم ان صوفیہ اکرام کے درس سے وابستگی اختیار کرنے پر ہی آشکار ہوتی ہے۔ سر تاریخ کی یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو علماء اکرام بادشاہان وقت ان اولیاء اللہ سے وابستہ رہے، پھر ان لوگوں نے مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کی۔ اچھا سر، میرا ایک سوال اور ہے آپ سے کہ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے کون کون سے مغل بادشاہ وابستہ رہے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی سر۔ درباروں سے تعلق جو آپ کا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے سلطان ابراہیم افغانی سے آپ کا تعلق رہا، پھر بابر سے اور پھر ہمایوں سے۔ ہمایوں آپ کا مرید رہا۔ اکبر بچپن سے معتقد تھا، لیکن جب مرید بننے کی خواہش کی تو آپ پردہ فرما گئے۔ تو پھر آپ کا مزار اکبر نے تعمیر کرایا، اور آپ کے گجرات جانے کی وجہ یہ تھی کہ شیر شاہ نے آپ کے قتل کا حکم صادر کیا تھا کہ جس کی وجہ آپ کا ہمایوں سے تعلق تھا۔ بس اس تعلق، پیری مریدی کے تعلق کی وجہ سے شیر شاہ نے جلال میں آ کر
قتل کا حکم صادر کیا تھا، اس وجہ سے آپ گجرات چلے گئے تھے۔ ماشاءاللہ قریشی صاحب، آپ نے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے روحانی کمالات، باطنی علوم میں مہارت کے بارے میں جو تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، جو یقیناً صوفیاء اکرام کو پسند کرنے والے ہمارے ویورز کو ضرور پسند آئے گی۔ اچھا سر، ایک اہم سوال جس کا آپ کی تعلیمات سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ علماء نے آپ کے خلاف قتل کے فتوے دیے لیکن ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہے اور الٹا آپ سے متاثر ہو کر آپ سے مرید ہو گئے، اور ایک عالم دین تو آپ کی ذات سے فیضیاب ہو کر روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ سر، یہ بات سمجھ نہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہوتا ہے کہ یہ نام و نہاد علماء فتوے دے کر ثابت نہیں کر پاتے؟ اس واقعے کے بارے میں سر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ شاہ محمد غوث قادری ستاری جب گجرات گئے تو وہاں کے علماء نے آپ کی کتاب معراج نامہ پر فتوے لگا کر آپ کا قتل کرانا چاہا۔ فتویٰ لکھ کر توثیق کے لیے حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی، جو علماء اور شیوخ کے گجرات کے پیشوا تھے، انہیں دکھایا گیا۔ اب آپ کا جواب جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیکھیں نا کہ حضرت وجیہ الدین نے فوراً دستخط نہیں کیے، وہ معاملے کی جانچ کے لیے حضرت شاہ محمد غوث کے پاس ملاقات کے لیے آئے۔ جب ملنے آئے تو فوراً معتقد ہو گئے اور فتویٰ پرزے کر دیا۔ واپس گئے تو علماء نے کہا کہ آپ اس بدعت کو کیوں فروغ دے رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم ارباب قال ہیں اور شاہ صاحب اہل حال، ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے اور بظاہر شریعت میں کوئی اعتراض ان پر نہیں لگتا۔ دوسرے جس معراج کا تذکرہ ہے اور جس پر آپ فتویٰ لگا رہے ہو وہ عالم بے خودی میں ہے، نہ کہ ہوش میں، اس لیے آپ کے فتوے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس طرح سے یہ فتنہ ختم ہوا، اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر عالم حق ہو تو وہ فوراً فتویٰ نہیں دیتے، وہ پہلے معاملے کی تحقیق کرتے ہیں۔ اگر تحقیق ہو تو اولیاء اللہ کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ وجیہ 270 علماء کو لے کر آپ کے پاس آئے۔ آپ نے جلال میں آ کر کہا کہ وجیہ الدین، میرے مصلی پر بیٹھو اور بتاؤ کہ تم لوگ کس مقصد سے یہاں آئے۔ شیخ وجیہ نے کہا کہ بے شک آپ غوث الزماں ہیں، جو اس میں شک کرے وہ کافر، ہم سب تو آپ سے بیعت ہونے آئے ہیں۔ پھر بیعت کی اور وجیہ الدین کو ایک ہی لمحے میں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منازل طے کرا دی۔ حضرت وجیہ الدین بابا بلے شاہ کے مرشد کے دادا مرشد ہیں۔ آپ نے 14 رمضان مبارک 970 ہجری میں اکبر آباد میں وفات پائی۔ جنازہ گوالیار لایا گیا اور قلعہ گوالیار میں اپنے نام سے منسوب علاقے غوث پورہ میں تدفین ہوئی، جہاں اکبر نے مزار بنایا، اور اس مزار کی تعمیر پر 38 سال لگے، اور بہت ہی شاندار مزار ہے، شاندار عمارت ہے۔ ماشاءاللہ سر، آج آپ نے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ گوالیار والے کی مذہبی روحانی تصرف سے مزین سوانح حیات پر جو سیر حاصل گفتگو کی ہے، جو ہمارے اور ہمارے ویورز کے لیے یقیناً مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اچھا قریشی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ جی آپ کا بھی شکریہ وسیم بھائی۔ ویورز، اب آپ لوگ نوٹ کر لیں، ہمارا اگلا پروگرام حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور والوں پر ہوگا۔ یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کی روحانی معلومات میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ ویورز، آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا کمنٹس ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور دوست احباب میں شیئر کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔